بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نسبت جب اللہ کے دین کی ہو جاتی ہے تو اس کی بڑی قیمت ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے خیمہ اور یہ انتظام، اس میں بہتوں کی محنت ہے اور اللہ واسطے کی محنت ہے۔ ہمارے اس کام میں اللہ نے ایک عجیب بات رکھا ہے کہ اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت لگانے والوں کی جماعت کی نسبت پر وہ نئے لوگ جن کا تعلق جماعت کے کام سے نہ بھی ہو، وہ بھی ان مخلصین کے اثر سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ بھی آ کے کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے واسطے کریں گے۔ تو نہ جانے کتنے اس میں ہوں گے ایسے۔ یہ صبح شام کا اپنے آپ کو اس نسبت پر کھپا دینا، کیا ملے گا؟ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ بس یہ سب ہونے سے پہلے خدمت والوں کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا حصہ خدمت والوں کا ہے، اس لیے کہ ہم تو آ جائیں گے، سب بنا بنایا دیکھ لیا، ہم آئے بیٹھ گئے، اجتماع میں شریک ہو کے چلے گئے، لیکن اصل تو ان کی محنت ہے جو پہلے سے لگ کر یہاں سارا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، ان کی نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا کام، جسے تبلیغی کام کہتے ہیں، یہ کیوں شروع ہوا؟ پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں شروع ہوا، اس کی کیا ضرورت پیش آئی۔ چونکہ بہت مختصر بات ہے، کرنا ہے مجھے، سارے کام والے ہیں، کام میں چلے جائیں گے ورنہ ان کا نقصان ہوگا کام کا، اس لیے مختصر میں چاہوں گا کچھ اپنے لیے کہہ دوں تاکہ میری سمجھ میں آ جائے، اور اگر کام کی بات ہے تو آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ والے ہمیشہ دنیا میں اللہ والے اس وقت تک نہیں بنے جب تک کہ ان کا گہرا تعلق امت سے نہ ہو۔ امت سے تعلق کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، اور یہ امت کا تعلق اس لیے ملتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں، ان کے دل میں ان کی محبت اور اتباع اتری ہوئی ہوتی ہے، زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہوتی ہے، اور کہیں بھی کوئی چھوٹی سی بھی سنت چھوڑنا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ تو جو ان کا ہو جاتا ہے اس کو امت کا غم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ امت کا غم اتباع سنت، درود پاک کی کثرت، یہ ان کا بناتی ہے اور امت کا بناتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ میں انہی بزرگوں میں تھے جن کو امت سے گہرا تعلق، تو امت کی بے دینی دیکھ کر کڑتے تھے، بہت بے چین رہا کرتے تھے، کیا کروں کہ امت کی بے دینی دین میں تبدیل ہو جائے، دین سے بدل جائے۔ اب یہی جملہ اگر ہم نے یاد کر لیا اور سمجھ لیا تو آگے سب بات سمجھ میں آ جائے گی، پھر بہت سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا کام کیوں ہوا یہ شروع؟ کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے امت کی بے دینی دیکھ کر بے چینی اور کڑھنا جب شروع کیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بے دینی ہے، میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا کروں اور کیسے کروں کہ یہ بے دینی دین سے بدل جائے۔ یہ جملہ میں بار بار شاید کہوں، اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بلا وجہ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو پہلے خوب سمجھیے۔ یہ کام کا کیوں شروع ہوا تھا؟ امت کی بے دینی دین سے بدل جائے، یہی مقصد تھا۔ جو اس مقصد کے ساتھ لگے گا وہ دیندار بنے گا، اور جو اس کے نگاہ سے مقصد اوجھل ہوگا وہ باتوں والا بنے گا۔ اس لیے
ان کا کڑنا رونا بے چینی، اللہ نے کسی کڑنے والے کی کڑنا رونا بے چینی کو ضائع نہیں کیا ہے۔ کوئی روتا ہے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ رونا بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت عبد الحلیم صاحب جونپوری گرینی والے، کل شاید آپ کے یہاں پرسوں حضرت منیر صاحب بیان کر کے گئے، ہاں بروز پیر صاحب بروز پیر تشریف لائے، تو وہ ان کے استاد اور ان کے شیخ حضرت عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بھی شیخ تھے۔ تو حضرت فرماتے تھے دیکھو دنیا ایسی جگہ ہے جہاں ضرورتیں ہمیشہ کھڑی رہتی ہیں، لگی رہتی ہیں، ایک ضرورت گئی دوسری آ گئی، دوسری گئی تیسری آ گئی، آدمی ایک حال درست کرتا ہے پھر کچھ اور حال آتا ہے تو رہے گا یہاں پر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو حدیث کا مفہوم یہی کہ اللہ سے مانگو۔ تو حضرت فرماتے تھے دیکھو کام بنانے کے لیے 3 چیز ہوتی ہے دنیا میں اسباب کے طور پر، زر، زور اور زاری۔ زر یعنی مال، زور مطلب طاقت، زاری مطلب رونا۔ پھر فرماتے 2 اپنے بس کی چیز نہیں، مال اور طاقت، لیکن رونا اپنے بس کی بات ہے۔ رو اللہ کام بنا دے گا، کیونکہ ایک انجانا آدمی بھی رونا شروع کر دے تو 2 4 10 اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، چاہے کچھ دیں نہ دیں لیکن اس کے دکھ میں تو شریک ہو جاتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، کیا رو رہے ہو؟ چونکہ آج دھوکے کا زمانہ ہے اس لیے بولے گا آدمی کی ناٹک کر رہا ہوگا بھائی چلو، لیکن ہمارے ایسا تو کہہ کے نکل جائے گا بمبئی والا، لیکن کوئی نہ کوئی مخلص ایسا ہوگا بولے جانے دو یار ناٹک کرتا ہے کچھ بھی، اگر واقعی اس کے حالات ہوئے تو کچھ تو دے دو، تو اللہ دیتا ہے۔ اس لیے اس کی کامیابی کے لیے ہمیں رونا پڑے گا۔ اگر ہمیں رونا نہیں آتا تو پھر بہت عزیز میں بڑی اچھی پیاری چیز ہے، رونے سے منہ ہی بنا لو، آنسو نہیں بہتے، آنسو نہیں بہتے۔ ایک صاحب نے اپنے شیخ کو خط لکھا، شیخ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ دل کی بگڑی ہوئی حالت کو ان سے پوچھ کر صحیح کر لینا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ آپ مجھے تبلیغی سمجھیں، مگر میں آپ کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جو کچھ ملا تبلیغ کی برکت سے ملا، اور جتنا ملا اس کے نہ ملنے کا احساس مشائخ کی برکت سے مل رہا ہے۔ جو کچھ ملا لیکن کچھ نہیں ملا، اس کا احساس مشائخ کے رونے اور ان کی توجہ کی برکت سے مل رہا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں۔ حضرت مفتی محمد حنیف صاحب، آپ علماء کا نام میری زبان سے سنیں گے، اس لیے کہ میں نے تبلیغ کے پہلے دن میں سمجھا تھا کہ علماء سے جڑے بغیر بے دینی دین سے نہیں بدل سکتی۔ کام کیوں شروع ہوا تھا؟ بے دینی کو دین سے بدلنے کے لیے، اور یہ علماء سے پوچھے بغیر، ان سے جڑے بغیر نہیں ہو سکتی دور۔ تو میں تو جس دن نکلا ہوں 3 سال کی محنت کے بعد میں مرکز گیا ہوں کہ اللہ جزائے خیر دے ان تبلیغ کے وہ احباب جو اپنا رنگ ڈھنگ پہلے دن کی دعوت کے بعد 3 سال کے بعد بھی اسی انداز سے کہتے رہے۔ ایک دن بھی نہیں کہا نالے 3 سال ہو گیا سمجھتا نہیں، آج تو غصے سے بولوں گا کیا یار سمجھتے نہیں۔ جو پہلا دن تھا وہی آخری دن تھا، اور مجبور ہو کر میں کہتے ماما میں مرکز ہوتا کیا ہے یار، روز آ کے بولتے ہو مرکز چلو، اور جس دن گئے اسی دن سمجھ، اچھا غصے میں گیا تھا، ایک دن کہہ دیا تو اب تو نہیں بلائیں گے، لیکن وہاں مخلصین کی جماعت جمع تھی تو دل کھنچ گیا۔ عبید بھائی مر گئے، عبید الرحمن اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت مسجد الرحمان صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے بڑی محبت سے تشکیل کیا، بار بار کہتے رہے، میں 7 رستے پہ کچھ دن تھا، نماز پڑھتا رہا، اور سمجھ گئے کہ یہ لڑکے پر جوان تھا، بالکل شباب تھا، کہ اس پر دنیا اتنی غالب، سن 70 کی بات کر رہا ہوں میں، 67 سے 70 تک کھینچا گیا مرکز پہ، وہاں پہنچا۔ اس کے بعد انہوں نے تشکیل کیا 3 دن، میں نے کہا 3 دن نہیں جا سکتا بھائی، دھندا کروں گا تمہارے ساتھ 3 دن جاؤں گا، تو پھر سمجھایا بہت، تو صبح سے لے کے شام تک کے لیے نکلا،
اور اس کام میں ایکس رے کر کے دے دیا جاتا ہے، تو جان جاؤ کہ کتنے مسلمان ہو کتنے مسلمان نہیں ہو۔ تو بات ایک دن میں اتنی گھر کر گئی، مجھے یہ کون سا کام ہے، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، مگر ایک فکر لگ گئی، تو تھوڑا آنا جانا ہوا اور یہ سمجھ میں آیا کہ ہم کو اپنی بے دینی والی زندگی کو دین سے، یہی کام ہے۔ کیا کام ہے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سنیے اس کو اور اس کو لے لیجئے۔ یہ کام کاہے کے لیے ہے؟ بے دینی کو دین سے بدلنے کا کام ہے۔ تو مجھے بھی احساس ہوا، تو معلوم کیا کیسے بدلیں گے کا تیسرا نمبر ہے علم، حال کے امر کو پہچانو۔ اس کا سیدھی سادی زبان تھی، یہ بڑی محبت سے ایسے ایسے جملے لائے گئے کہ پتہ بھی نہیں چلے ساتھی کہتا کیا ہے۔ ہماری عادت ہے ہم بولتے ہیں، بولنے والے بن گئے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں کرنے والا بنا دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیٹ کے 3 حصے کرو کھانے میں، کیسے کرتے ہیں ذرا مجھے بتا دیجیے۔ میں بھی وہ کوئی میجر ٹیپ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ ذرا مجھے، آپ لوگ بولتے ہیں نا کھانے کے آداب میں پیٹ کے، تو کیسے کرتے ذرا مجھے بتائیے، اب بولیے۔ میں بولوں تم سنو، تم بولو لوگ سنیں، لوگ بولے دنیا سنے۔ یہ نہ بولنے نہ سننے نہ سنانے کا کام تھا، یہ جو سنایا جاتا ہے بیٹھ کر، 6 نمبر بولو، گشت میں بولو، خصوصی ملاقات میں بولو، اللہ کی قسم یہ سب اپنے لیے ہوتا ہے۔ جہاں نیت بدل گئی وہاں اس کے اثرات بدل گئے، کیونکہ بہت موقع نہیں ہے میں جلدی جلدی اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ نیت بدلی، اثرات بدلی۔ اب ہر پہ تو ایک مثال آتی ہے، میں کیا کروں۔ خیر، تو سیدھی سادی بات ہے، علم سے کیا چاہا جاتا ہے، بہت پرانی بات ہے یہ۔ اب آج کے اس ماحول والے بھی بھول گئے جو ذمہ دار ہیں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہمارے بڑوں کو تو یاد ہے، لیکن مجمع میں کتنا سمجھائیں گے، جیسا میں بول رہا ہوں یہ مضمون آتا ہے وہ سمجھانے، تو کتنے گھنٹے بولیں، کتنے گھنٹے سمجھائیں۔ ورنہ سیدھی سادی بات، علم سے چاہا جاتا ہے 24 گھنٹے میں جو کچھ کرتے ہو۔ کبھی کہا جاتا تھا جینے سے لے کے مرنے تک، قبر تک جانے تک جو کچھ کرتے ہو علماء سے پوچھ کر کرو۔ ایک دم سیدھی سادی بات ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے، تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کولمبس کبھی آیا تھا، واسکو ڈی گاما نے کیا کیا تھا، ارے کاہے کی تحقیق و حقیق، تحقیق علماء کا کام ہے۔ یہ روایت صحیح ہے نہیں ہے، مستند ہے نہیں ہے، ضعیف تو نہیں ہے، قوی تو نہیں ہے، کیا ہے، کیا موضوع تو نہیں ہے، یہ تو علماء کا کام تھا تحقیق۔ تو لا کے اپنے کو مولانا بنا دیا ہم نے کہ ہم تحقیق کے جذبے والے ہو گئے۔ ارے واہ، الف با تا سا صحیح نہیں آتا، وضو کے مسائل معلوم نہیں، سجدے سہو کا آج تک پتہ نہیں چلا، دل کی غفلت ایک دم تاری پوری نماز پر، وہ تحقیق کرنے چلا گیا۔ سیدھی سادی بات، اللہ کرے اب اس مشورے والے پلیٹ فارم سے وہ پرانی بات، سب سے پہلی بات، بے دینی دین سے بدل جائے۔ اور جو یہ کہہ رہا ہو، کوئی بھی کہتا ہو کہ ہمارا مقصد دین وجود میں لانا ہی نہیں ہے، تو اور اچھی بات ہو گئی نا بھائی، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ تمہارا کام دعوت ہے، ہمارا کام دین ہے، جھگڑا کچھ نہیں، تمہارا کرتے رہو، ہمارا کرتے رہو۔ جب کام ہی بڑھ گیا تو تم یہ کرو ہم یہ کرو کیوں کریں، نہ آپ ہی ان سے کہیں یہ کرو نہ وہ ہم سے کہیں یہ کرو، تو کام بڑھ گیا۔ وہاں دین مقصود ہی نہیں ہے، ہماری محنت کا مقصود دین ہے ہی نہیں، سنا ہے نا آپ نے۔ اور ہماری محنت کا مقصود شورا والوں کا کیا ہے، دین ہے۔ ارے بات واضح ہوئی نا ابھی، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی بے دینی کی حالت کو دین سے بدلنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہوگا وہ علماء سے پوچھنا ہوگا۔ یہی میں نے سیکھا تھا، یہی میں کرنے لگا۔ میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا کہ اسی تبلیغ سے ملا جو کچھ ملا، اور بہت ملنے کے بعد یہ احساس کہ کچھ نہیں ملا، یہ مشائخ سے ملا۔ حضرت مفتی محمد حنیف صاحب کے ایک مجلس میں نہیں پہنچ سکا بمبئی میں، بعد میں پہنچا تو فرمایا ارے بڑے کام کی بات ہوئی، تو کہاں چلا گیا تھا؟
اب سب تو سنا نہیں سکتا، اس کام کو بیان کا مغز سن لے. تو ہم نے کہا حضرت سنا دیجیے، ابھی سن لیں. فرمایا ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. مثلا یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے جسم ہے اور جسم کی ایک روح ہے. پھر میں یہ تو سبھی سمجھتے ہیں جسم ہے اور روح ہے. روح ہے تو جسم باقی، اس کی قیمت، روح نکل گئی تو بے قیمت. روح کی بھی ایک روح ہوتی ہے، روح کی بھی. اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم چوکے کہ روح کی کیا روح ہوتی ہے. فرمایا علم، علم جو ہے روح کی روح ہے. پھر فرمایا کہ علم کی بھی ایک روح ہوتی ہے، وہ ہے عمل. پھر فرمایا عمل کی بھی ایک روح ہوتی ہے، وہ اخلاص. پھر فرمایا اخلاص کی بھی ایک روح ہوتی ہے. اب تو بہت چوکے، اخلاص کی روح کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے ہر عمل میں اخلاص نہ ہونے کا شبہ ہونا. کیا؟ اخلاص نہ ہونے کا شبہ. جب اخلاص نہ ہونے کا شبہ ہوگا تو ابھی سمجھے گا کہ اخلاص پیدا کرو. اور ہر چیز کے اصول کا ایک کام ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے ہر چیز کے اصولنے کا. ایک جگہ ساری چیز نہیں ملتی، تو پھر یہ تلاش کرنے پڑے گا اخلاص والا کون ہے. اور میں آپ سارے اکابر کا نام لے لیں، میں تو سر آنکھوں پر، سارے اکابر جتنے موجود ہیں، جتنے آئے ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن ہمارے نزدیک اس وقت سب سے بڑے مخلص وہ ہیں جو وہاں میدان میں کام کر رہے ہیں. اللہ جانے کا کس کا کتنا اخلاص ہے کہ نہ جانتے ہیں اخلاص، نہ سوچتے ہیں اخلاص، نہ جانتے ریاکاری، نہ کرتے ہیں ریاکاری. اس لیے جو سمجھتا ہے دین میں چلتے ہوئے میں مل گیا، میں دیندار بن گیا، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے. اور جو کہتا ہے ابھی کچھ نہیں ملا، ابھی کچھ نہیں ملا، وہی ہمیشہ سیکھے گا. دین سیکھنا 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال گھر پہ رہ کر سیکھنا بہت مشکل کام. جس کے اندر یہ تڑپ پیدا بھی ہوتی، ہم سیکھیں گے تو ایک ہی بات آتی ہے، شیطان آگے کہتا ہاں ابھی یہ ذرا کام ہو جائے گا، اس کی ترتیب بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم بھی سیکھیں گے. اور یہ کہتے کہتے زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر جاتا ہے. اس لیے اس کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے محسوس کیا، اور مانگتے مانگتے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ان کو ان کے ماحول سے نکالو. اور 72 گھنٹے 3 دن کے 40 دن 4 مہینہ 72 گھنٹے کی ایک بات آپ سے کر رہے ہیں کہ 72 گھنٹے ان کو مسجد کے ماحول میں رکھو، اور ان کو گھر سے نکال کر جب مسجد میں لاؤ گے بازاری اعمال سے جدا ہو گئے، اور ان کو صبح سے لے کے شام تک مشورے کے مطابق تعلیم کے 4 ساڑھے 4 ساڑھے 3 گھنٹے جو ملتے ہیں، انہیں اتنا سناؤ اتنا سناؤ اتنا سناؤ کہ ان کو لالچ لگنے لگے کہ ہمیں بھی ایسا بننا ہے. یہ تعلیم اس لیے کی گئی. اب ہر ایک کا یہی حال ہے، جتنے بیٹھے ہیں جتنے آئیں گے اس کام میں لگیں گے، اس حلقے سے تعلیم. پھر تعلیم کیوں کی جاتی ہے؟ تعلیم کیوں کی جاتی ہے؟ علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے. علم اور عمل میں چلے میں چل رہا تھا، اللہ کے واپس ہمیں صحت ہو جاتی، ہمارے آزاد جو نفس کا دھوکہ ہے اللہ اس سے نکال دے، اور جو حقیقی ہے اس میں ہمت کر کے نکلنے کی توفیق دے دے، اور واقعی شرعی عذر ہے تو پھر ہمیں تڑپتے رہنے کی توفیق دے دے. اس کی تڑپ تو باقی رکھے یا مردہ نہ کرے. تعلیم کے حلقے سے ہم اٹھے، امیر بن کے ہم چلتے نہیں. اور اس وقت جب ہم نکل رہے تھے، اور ابھی کچھ سال پہلے تک نکلے، اب تو چلا نہیں جاتا، مجبوری ہے، تو یہ سکھایا جائے جو امیر بننے کی خواہش کرے اسے امیر نہیں بنانا. یہ سبق بھی دیا جاتا تھا، جو امیر بننے کی خواہش کرے امیر اسے نہیں بنانا. اور مجھے تابع بن کر چلنا بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے امیر صاحب ہم سے جو کہیں گے ہم کریں گے،
اور ہماری نیت رہے کہ امیر کا حکم پورا کرنا، تو ماننے کا جذبہ بنتا چلا جائے گا اور فرما برداری آتی جائے گی، اور امیر بننے میں ہو سکتا ہے منوانے کا جذبہ ہو جائے، اس لیے میں وہاں امیر تو نہیں بنوں گا۔ خیر، اور جماعت میں تعلیم ہو گئی تو ہم نے کہا بھائی ابھی مذاکرہ ہوا نماز میں، تعلیم میں بات ہے کہ ایک بزرگ رات کو 100 رکعت نفل پڑھتے تھے، ایک بزرگ کے بارے میں آیا کہ 200 رکعت پڑھتے تھے، اور ایک کے بارے میں آیا 300 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ فضائل اعمال حدیث کا علم بڑھانے کے لیے نہیں، فضائل اعمال اور فضائل صدقات یہ ایسے مخلص بندے نے لکھا اور حضرت مولانا الیاس صاحب کے کہنے سے لکھا، اور کس درد کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہوتی ہوگی اس سے کچھ کم نہیں ہے، یا دوسرے نمبر پر کہہ دیں آپ، اس لیے کہ تلاوت کے لیے تو مدارس ہیں، مکاتب ہیں، وہاں بچے پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اس لیے قرآن تو قرآن ہی ہے، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی فضائل اعمال۔ یہ صرف علم نہیں ہے، اس میں حضرت شیخ نے ایسے اخلاص و درد کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کی جو تشریح ہے وہ تشریح ایسے مخلص شخص کے زبان سے ادا ہوئی ہے کہ آدمی کے دل کے اندر عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ کون کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم اپنا مال بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ تو ہمیں حق ہے، جس سے ہمیں نفع ہوا ہم بولیں گے اس کا بات کو۔ تو ہم نے ان سے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ اب تک ہم نے یہی سنا تھا کہ علم سے چاہا جاتا ہے علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، علم اور عمل میں، اور ابھی ہمیں علم ہوا کہ 300 رکعت لوگوں نے نماز پڑھا، آج سے ہم کتنی نفلیں پڑھیں گے؟ ہماری دینی ترقی کے لیے ہے، ہمارے اعمال کی ترقی کے لیے ہے۔ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے جب ہم اس کام میں لگ کر ذرا سا ذمہ دار بن گئے تو ساری امت کا غم ہمیں ہو جاتا، اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ ہمارے اکابر کو ہم کیسے کہیں گے، ہم اپنا حال جانتے ہیں، ہم وہ بیان کر رہے ہیں، اپنا جانتے ہیں۔ اس لیے ہماری 3 دن میں دینی ترقی کیا ہوئی اور ہماری بے دینی کیا کیا نظر آئی، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، اپنے تجربے کی بنیاد پر 40 دن اگر خانقاہ میں رہ جائیں تو اتنے عیوب نہیں کھلتے جتنا ایک دن اللہ کے راستے میں نکلنے پہ کھلتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میں مریض ہوں، پھر علاج نہ کرے تو مرض بڑھ جائے گا یا گھٹ جائے گا؟ تو امراض تو کھلتے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ ہم ظاہر کے بہت بڑے دیندار ہوں گے، تو ظاہر کا دیندار کوئی بن جاتا ہے تو اسے نفس شیطان چھوڑ دیتا ہے، 24 گھنٹے کی محنت ہو، 24 گھنٹے کی عبادت ہو تو بھی چھوڑ دیتا ہے کیا؟ ہمارا نہ پوچھنا، سوال نہ کرنا نفس شیطان کا شکار ہو جانا ہے، اور پوچھتے رہنا دینی محنت کا شکار ہو جانا ہے۔ کیا ہے؟ پوچھتے رہنا، اس محنت کے شکار ہو گئے ہم، تو اس لیے پوچھیں گے۔ بولنے اور کہنے کی کچھ زیادہ بات ہمارے یہاں ہے نہیں، ہمارے 6 نمبر ہیں، ہمیں اسی کے دائرے میں بولنا ہے۔ اپنا کوئی ساتھی اس سے ہٹ کر بولتا ہے، ہم جب چشم پوشی کرنے لگے تو خرابیاں بڑھنے لگی۔ مجمع میں نہیں کہیں گے، سب کے سامنے رسوا نہیں کریں گے، لیکن پیار سے ہمارا جو بڑا جسے وہ بھی بڑا مانتا ہے، ہم چھوٹے لوگ نہیں کہیں گے، ہمارا وہ بڑا جسے ہم سب بڑا مانتے ہیں وہ چپکے سے سمجھا دے گا، بیٹا جو تم نے کہا نا، کہا گیا، بہت کچھ کہا گیا، لیکن کہوں گا نہیں، وقت بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ نہ کہو۔ ہم 6 نمبر کی بات ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس کے غیر سے نہیں ہوتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، اس لیے ہمیں سنت سیکھنا چاہیے۔ اس میں دنیا میں آج تک نہ کسی کو اختلاف ہوا نہ ہوگا،
اختلاف سے پاک ہے ہمارا کام، لڑائی جھگڑے سے پاک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دو. بات تو پوری ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے. موتقب کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں 10 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں جہنم کے بیچ میں، اس سے بڑی کیا دولت چاہیے. اور اعتکاف ذاتی غرض کے لیے نہیں ہے، اعتکاف اللہ کا دین فروغ پائے، اجتماع کامیاب ہے. اجتماع کی کامیابی لوگوں کا آنا نہیں ہے، خیر کا وجود ہمیں آنا ہے. اجتماع کی کامیابی کیا ہے؟ اور بے دینی کو دین سے بدل دینے کا یہ ذریعہ ہے، یہ قبول ہو جائے. یہ جملہ یاد رہے گا نا آپ حضرات کو. یہ کام کائے کے لیے ہے؟ جب یہ کہا جائے گا یہ کام دعوت کا ہے تو آپ گھر سے باہر نکل گئے، دعوت کے لیے باہر گئے، محلے میں گشت کر کے آ گئے، بات کر کے آگے، سمجھا کر آ گئے، دعوت ہو گئی. اب کیا ضرورت یہ زندگی بدلنے کا. اور اللہ کے راستے میں نکلنے پر 6 نمبروں کے علاوہ دوسری بات نہیں کریں گے. لایا نہیں چھوڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ چور مالدار کے پاس جاتا ہے، کسی فقیر کے پاس گیا. نیکیوں کا مالدار کون ہے؟ اللہ کے راستے میں بھٹکنے والا. کون ہے؟ کیا بھاؤ ہے؟ 7 لاکھ. شیطان کو کیوں گوارا ہوگا؟ اس لیے وہ کہے گا کچھ تو بولو، کچھ تو بولو. اس لیے جب نکلیے اللہ کے راستے میں تو طے کر لیجئے اپنی جوڑی سے، اپنے ساتھیوں سے، ہم آپس میں دنیا کی کوئی بات کریں گے نہیں. 3 دن تو ایسے ہی رہیں گے، ضروری باتیں کریں گے. جتنا نور 7 لاکھ کے بھاؤ سے ایک نیکی نور رکھتی ہے، تو 7 لاکھ بھاؤ کے حساب سے کتنا نورانی ہوگا قلب. اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہمارے قلب کی حالت نہیں بدلی، وہ نور کا احساس نہیں ہوتا، تو سمجھنا چاہیے ابھی کوئی ایسی کھوٹ باقی ہے جو اس نور کو بجھا دے رہی ہے. اور جس وقت اپنی ہدایت کا مانگیں گے، ساتھ میں امت کو مانگیں گے. ارے بھائی ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک بات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کتنی دفعہ پڑھنے کے لیے ہے؟ 27. تو اللہم اغفر لی کا کیا مطلب؟ اللہ میری 27 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے یہ کہہ رہے ہوں کہ میری مغفرت فرما، بعد میں کہہ رہے ہوں امت کی مغفرت فرما. اس میں کوئی سبق نہیں ہے کیا؟ اس لیے امت کے غم میں اپنے کو مت بھولو اور اپنے غم میں امت کو مت بھولو. اور اس کام میں جب بھی بولنے کا موقع ہے، سننے کا موقع ہے، یہ بات ہمارے لیے ہے. مضمون ختم کر دوں گا. ابھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اس کا خلاصہ. حضرت جب بیان کرنے بیٹھتے تھے، کون؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو یوسف کو سامنے بیٹھاتے تھے. کس کو؟ یعنی اپنے آپ کو کہتے تھے یوسف سامنے بیٹھ اور میری بات سن. اور جب جوش بیان میں یوسف آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ان کے، تو پھر کھینچ کر لا کر بیٹھاتے. ان کو نہ بھولو دوستو، یہ کچھ کر کے گئے نہیں، کچھ دے کے بھی گئے. کر کے نہیں، کچھ دے کر گئے، بہت کچھ دے کر گئے. بس وہیں پہنچ جاؤ، انشاءاللہ دیکھو دنیا کیسی پلٹتی ہے اور کیا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو باعمل بنائے، اللہ ہم سب کو باعمل بنائے. مولوی عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مانگو اور مانگنے سے ملتا ہے، مانگنے سے ملتا ہے. اور مہربانی یہ کیا کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لو. احمد جام ایک بڑے بزرگ تھے، دسترخوان اللہ والوں کا وسیع ہمیشہ رہا. بس یہ معلوم کرنا چاہیے بیویاں کھلاتی تھی کہ کوئی انتظام ہوتا تھا. بیوی بخار میں بھی کھلاتی تھی نصرت کے نام پر یا کچھ ہوتا تھا. یہ ذرا حقوق معلوم کر لینا چاہیے، کب نصرت، کس حالت میں نصرت، کیسی نصرت، سب پوچھیں گے تو یہ بھی آ جائے گا اس میں.
تو دسترخوان وسیع تھا، لوگ کھاتے رہے، بنیا کو معلوم تھا اور دودھ والے کو معلوم تھا، ہر ایک کو معلوم تھا کہ حضرت کے پاس جب پیسہ آتا ہے کچھ دنوں کے بعد تو سارا بل چکتا ہو جاتا، دل کھول کر ادھار دیا کرتے تھے، ہمیشہ ملتا رہے۔ ایک دن پتہ چلا قرض کا بوجھ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور حضرت کی طبیعت زیادہ بیمار ہے، اب جانے والے ہیں لگتا ہے دنیا سے، تو مانگنے والے آ کے بیٹھ گئے، حضرت بہت ضرورت ہے دے دیجیے۔ کہا بیٹھ جا بھائی، لائن لگ گئی، سب جتنی ضرورت جہاں جہاں سے پوری ہوتی تھی سب بیٹھ گئے۔ کہا حضرت کچھ انتظام، ابھی انتظام ہوتا تو بیٹھاتا نہیں۔ پھر اللہ سے بات کیا انہوں نے، اللہ سے بات کرنا سیکھ جائیے، آپ بھول جائیں گے تنہائی کس کا نام ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس دن اس سے بات کرنا آ جائے گا اس دن آپ ہمیشہ تنہائی کی تلاش میں ہوں گے اور سڑک پر چلتے بات کریں گے۔ کہا گیا ایسا ذکر کرو کہ لوگ پاگل کہیں، تسبیح لے کر کوئی پڑھتا اسے کوئی دیوانہ نہیں کہتا، اللہ کا تعلق کا استحضار بڑھ جاتا ہے، چلتے چلتے بولنے لگتا ہے تب دیوانہ کہا جاتا ہے۔ حضرت نے اللہ سے بات شروع کیا اور کہا کہ سب آپ ہی کے لیے لیا تھا، آپ ہی کے لیے کھلایا تھا اور ان کا دے کر مرنا چاہیے، اس لیے آپ بھیجیے کہیں سے تو دے دوں پھر مروں۔ تو ادھر سے الہام ہو گیا کہ مانگنے والوں میں کوئی روئے تو میں ابھی دے دوں گا، مجھے رونا بہت پسند ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کہیے رو تو میں ابھی رو دوں، یہ کیوں روئیں گے تو مانگنے والے، میرا تو دستور یہ ہے، ہم نے طے کر رکھا ہے کہ اس مانگنے والے میں کوئی روئے گا تو میں دے دوں گا۔ حضرت نے سوچا کیا کرے، اتنے میں حلوہ فروش، حلوہ بیچنے والے کا لڑکا آواز لگا جا رہا تھا، حلوہ لے لو حلوہ لے لو، چھوٹا بچہ، پھر کہا جلدی اس کو بلا لو۔ بولے کتنا ہے، کتنے کا ہے؟ کہا اتنا ہے۔ کا سب کا حصہ لگا دے، اپنا بھی لگا لے، کھا لے، اور بڑا خوش ہو گیا کہ ایک ساتھ سب بک گیا، جا کے کھیلیں گے اب تو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا حضرت پیسے؟ کہا پیسے ہوتے تو بیٹا یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوتے، تو بھی بیٹھ جا لائن میں، وہ بھی بیٹھ گیا لائن میں۔ اب اس کو تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال ہوا کہ جانا چاہیے، ابا پوچھیں گے آتا بھی نہیں اور خالی ہاتھ جاؤں گا تو بڑی پٹائی ہوگی۔ اب تھا تو بچہ ہی اور اس کا باپ ہوگا مارنے والا۔ اپنے بچوں کو مار مار کر بزدل نہ بنائیے، تو سمجھتا نہیں، تو جانتا نہیں، تو بیوقوف ہے، اور مہمانوں کے سامنے کبھی اس کی کمی بیان کر کے تعارف نہ کرائیے، نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ خیر، تو وہ اس کو خیال آیا باپ کی مار تو رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کر دیا تو حضرت نے چادر منہ پہ ڈال لیا اور کہا اب دے دیجئے، اب دے دیجئے۔ اتنے میں ایک آدمی کچھ رقم لے کر آیا، کہا کیا لائے بھائی؟ حضرت کچھ ہدیہ ہے۔ کہا اچھا کیا کتنا ہے؟ وہ تو مت بتاؤ، ان کو دو پوچھ کر کس کا کتنا نکلتا ہے۔ تو جب سب کو مل گیا تو ختم ہو گیا، اتنی بھیجا تھا اللہ نے کہ تمہاری ضرورت جتنا بھیجتا ہوں۔ جس کو بہت پیار کرتے اس کو ضرورت میں تنگی کرتے ہیں، اور جسے آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ تو مجھے بھول جا، اسے وسعتوں میں رکھتے ہیں۔ یہ دعوت کا کام غریبوں کے ساتھ چل کر، روکھا سوکھا کھا کر، سفر کی مشقت برداشت کر کر کے ایسی تنگیاں پیش آتی ہیں، اللہ کی قسم میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر لمحے اپنا تعارف کراتے جاتے ہیں میں ہوں اور میں ہی کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم اکیلا وہ کرنے والا ہے، حق کے ساتھ ہے، باطل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اپنے کلمے کی تجدید بار بار کر کے اپنے صبح سے لے کر شام تک کے اعمال پہ نگاہ بار بار ڈال کے دیکھ لیں، اگر ہم کہیں تھوڑی سی بے دینی مبتلا ہیں فوراً اس لائن کی توبہ کر لیں، اللہ بہت سننے والا اور بہت دینے والا ہے۔ مانگیے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، اللهم انك انت الله، اللهم انك انت الله، اللهم انك انت الله، لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یہ اللہ یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھانے کے لائق نہیں، زبان آپ سے کچھ سوال کرنے کے لائق، زندگی پوری کی پوری نافرمانی میں گزر گئی۔ اے اللہ، آپ ہی کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے رہے اور آپ ہی کی بغاوت کرتے رہے۔ مخلوق دیکھتی ہے ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں پھر بھی ہم کرتے رہتے ہیں۔
ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، زندگی کا پورا حصہ ہی گزر گیا. کیا ہوا بھی کیا نہیں ہو سکتا. فرشتوں نے لکھ لیا، زمین گواہ، آسمان گواہ، یہ ساری فضا گواہ، آپ گواہ. اللہ کسی گواہ کی ضرورت نہیں. اقراری مجرم، ہم خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے سب کیا ہے. ہو چکا مولا، ہم کرتے رہے، آپ چھپاتے رہے. آپ منتظر تھے کہ شاید یہ توبہ کر لے گا، شاید یہ توبہ کر لے گا، لیکن ہم سے توبہ نہ ہوئی، اور ہوئی تو پھر ٹوٹ گئی. کیا کریں، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی ہمارے سب ہیں. آپ کے سوا ہم کسی اور کا رب نہیں مانتے. ہو گیا قصور، ہو گئی غلطیاں، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. ہمیں کوئی حق نہیں لگتا مولا کہ ہم آپ سے سوال کریں. اے کریم، آپ نے اب تک تو بغاوت کے بعد بھی کھلایا، عزت کو ڈھانکے رکھا، رسوائی نہیں ہوئی. آپ چاہتے تو بنی اسرائیل جیسا کھول دیتے کہ رات کو کوئی گناہ گھر کے اندر چھپ کر کرتا، رات کو دروازے پہ لکھا ملتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا. آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا. ہم گناہ کرتے رہے، آپ چھپاتے رہے. اے اللہ، ہم نے دیکھا کوئی نہیں، کوئی کمی نہیں، ہم ڈھیٹ ہو گئے اور پھر کر لیا. آج ہم ان اچھوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں. ہماری توبہ قبول کرتے، سچی ندامت کے ساتھ توبہ کر لے. دوستوں، فلاں گناہ کیا تھا، سوچئے تو صحیح، فلاں کیا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، اس سے بھی توبہ. وہ فلاں گناہ کیا تھا، اس سے بھی توبہ. فلاں گناہ کیا، اس سے بھی توبہ. فلاں گناہ کیا، اس سے بھی توبہ. کہاں تک گنا ہے مولا، ہم تو کر کے بھول گئے. فرشتوں نے لکھا ہے قیامت کا میدان ہوگا، ہماری جھوٹی پارسائی سے لوگ دھوکہ کھائیں گے. حقیقت حال آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنے بڑے پاپی ہیں. ہم نے تو یہ سنا کہ قیامت کے میدان میں جب نامہ اعمال میں یہ پڑھا جائے گا، دکھایا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا، تو اس مجمع میں جہاں اماں ہوں گے، ابا ہوں گے، باپ ہوں گے، ماں ہوں گے، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گے، دادا دادی ہوں گے، نانا نانی ہوں گے، ہمارا محلہ، ہمارا کنبہ ہوگا، ہمیں نیک سمجھنے والے ہوں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا، اور یہ دکھایا جائے گا کہ ایسے کیا. اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ اے سنسار، جس طرح تو نے یہاں ستاری کا معاملہ فرمایا، حشر میں یہ چادر نہ چاہیے مولا. ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے نا اللہ، معاف کر دیجیے نا. آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. ہم کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے، پوری امت کو معاف کر دیجیے. ہم سب کو قصوروار ہیں، ہم سب کو ناکار ہیں، ہم سب کو معاف کر دیجیے. ہمارے ذاتی گناہ بھی ہیں، ہمارے اجتماعی گناہ بھی ہیں، لوگوں کے حقوق نکلتے ہیں، وہاں بھی ہم بڑے گنہگار ہیں. ہم اپنے دین پر چل کر مطمئن بیٹھ گئے، ہماری سوچ بن گئی، ہمارا دھندا، ہمارا کھانا، ہمارا کپڑا، ہمارا مکان، ہمارے بیوی بچے. اے اللہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا کیسے حق ہوگا؟ سب ان کے تھے اور وہ ہمارے تھے، تو ہم ہمارے میں کیوں کھو گئے؟ کیونکہ ہم نے ہمارے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا، یہ جذبے کو وہاں تک نہیں پہنچایا۔ ایک خیال آتا ہے کہ وہ ہمارے نبی ہے، اگر ان سے محبت کامل ہو جاتی تو ان کا درد ہمیں کیوں نہیں توڑ پاتا، اور امت کا درد ہمیں کیوں نہیں توڑ پاتا؟ یہ زبانی بول ہے، اس محبت کو حقیقت میں بدل دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے غم کا کچھ حصہ دے دیجیے، اتنا دے دیجیے کہ دن تھوڑیوں میں ہاتھ گزرنے میں گزر جائے، رات ہم نیند کا نہ کرنے کی رونے اور امت کے بنانے کے لیے ہم سے کچھ نہیں ہوگا، آپ ہی بنائیں گے۔ آپ روٹ گئے، ہم راتوں کو آپ کو بنائیں گے۔ دے دیجیے وہ دن، دے دیجیے وہ راتیں جو رونے والوں کے مشابہ ہو جائے، امت کے درد رکھنے والوں کے مشابہ ہو جائے۔ اے اللہ، ہم تو آرام سے گاڑیوں میں جاتے ہیں، اچھا انتظام ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا بول کر چلے آتے ہیں۔ اے اللہ، وہ دھکے کہاں گئے؟ کیوں چھین لیے گئے؟ نصرتوں کے زمانہ بھول جانے کے لیے دیا گیا تھا کہ نعمتوں کے شکر کر ادا کر کے اور کرنے کے لیے دیا گیا؟ ہم ہی پاپی ہیں، سب سے بڑے پاپی ہمیں، کام کو کسی کی نظر نہیں لگی، ہماری برائی کا اثر آ گیا، اجڑ گئی امت، اجڑ گئی سارا زمانہ دیکھ رہا تھا یہ کیسا انقلاب ہے۔ یہ 16 سال 18 سال 22 سال کے نوجوان جنہیں چھٹیوں میں کہیں اور ہونا چاہیے، یہ اپنا بولیا بستر اڑے کے آپ کے راستے شیطان کو کیوں پسند آئے گا؟ باطل کو کیوں پسند آئے گا؟ اللہ، انہوں نے جو کیا ہم نے خود کام کرنے والوں نے کام کی روح نکال دیا، کام بے جان ہو گیا۔ بے جان سے کوئی محبت نہیں کرتا، جب جان ڈالا تھا تو غیر بھی تبلیغ والوں کو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور کہتا تھا پانی ہمارے یہاں پی لو، نماز ہماری دکان میں پڑھ لو، ہمارے لیے دعا کر دو۔ پوچھا جاتا تھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا تھا کشور کمار نام ہے۔ آپ میرا اتنا اکرام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں بھائی کہ یہ ہمارا جنرل اسٹور ہے، یہاں کئی نوجوان ہمارا مال ادھار کھا کر جب ہم پیسے مانگتے تھے تو پالنے کو دوڑتے، ہماری بہو بیٹیوں پر غلط نگاہ اٹھاتے تھے، ہم ان سے تنگ آ چکے تھے، یہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئے تھے، پھر آئے تو ان کا حلیہ بدل گیا، انہوں نے آ کر معافی مانگنا شروع کیا۔ انکل آپ کے ایک ایک پیسے دے دیں گے، اب نہ میری بیٹیوں کو دیکھتے نہ بہو کو دیکھتے۔ پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہاں تبلیغ میں گئے تھے؟ اے مسلمانوں، تمہارا احسان ہے، تم ان کو لے کر گئے تھے، تم پر سے تم نے صرف ان پر بھی احسان نہیں کیا، ہمارے لوگوں پر بھی احسان کر دیا۔ کیوں؟ یہ راستہ بے دینی کو دین سے بدل دینے کا تھا۔ اب حلیہ بدل گیا، کہنے لگے دیندار ہو گئے، بات بدل گئی، کہنے لگے دیندار ہو گئے، چار آدمی کو سمجھا دیا، دین زندہ ہو گیا۔ اللہ کون سے دھوکے میں چلے گئے؟ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ ہمارے یہ بڑے جن کی زندگی اس وقت کا ٹمٹماتا چراغ ہے، نہ جانے یہ کب بجھ جائے گا، اس سے پہلے کہ دنیا سے جائے ہم ان سے کام سیکھ لیں۔
اب ان سے کام سیکھنا، اب ان سے کام سیکھنا، ہمیں ان کا اقرار سکھا دیجیے، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، ان کی محبت سے دل کو سچار کر دیجیے، کوئی موقع ہم سے جانے نہ پائے مولا۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ہمیں سیکھنے والوں میں شمار کر دیجیے، طالب علم بن کے جینے والوں میں بڑا شمار کر دیجیے، علماء مشائخ کی قدر کرنے والا بنا دیجیے، 24 گھنٹے میں ہر عمل کو پوچھ کر کرنے والا بنا دیجیے، اخلاص دے دیجیے، اخلاص دے دیجیے، اخلاص اہل اخلاص والوں کے پاس ملتا ہے، ہمیں ان سے جوڑ دیجیے۔ اللہ توڑ کی شکلیں پیدا کی گئی، ورنہ حضرت مولانا ریاض صاحب فرماتے تھے ہمارا کام دین کے ہر شعبوں کو پانی پہنچانا ہے، اسے زندہ کرنا ہے۔ اے اللہ ان کی آرزو پوری کر دیجیے، ہم نکموں کو معاف کر دیجیے، جہاں جہاں جس عمل سے پکڑ ہوئی ہے اس کو بھی سب سے بھی توبہ، اسے بھی معاف کر دیجیے، اور یہ جہاں جہاں اجتماع طے ہو رہے ہیں اللہ دنیا کا دستور یہی رہا جب سے آپ نے حق پیدا کیا، اے اللہ حق کو دنیا میں بھیجا، اے اللہ حق ہمیشہ کمزور رہا، باطل ہمیشہ مضبوط رہا، باطل مارتا رہا، حق والے مار کھاتے رہے، باطل مار کر ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمیں اور ہماری چلے گی، یہ روتے ہیں حق والے، اے اللہ آپ کی چلے گی، آپ کی چلے گی، ہم بہت کمزور ہیں، ہم زیادہ مار بھی نہیں کھا سکتے، ہم تو ان کی دھمکیوں سے ڈر جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا وہ تعلق دے دیجئے کہ جب صحابہ کو خبریں آتی تھی کہ وہ بہت سامان کر چکے ہیں، تم کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے حوصلے اور بلند ہوتے تھے، وہ جانتے تھے میرا اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا، دنیا چھوڑ دے تو کیا ہو، اے اللہ ایسے جذبات پیدا فرما دیجیے، مردہ دلی سے عبادت فرمائیے، مایوسی دور کر دیجیے، اپنے بھروسے آپ کے بھروسے، اپنی ذات کا بھروسہ نہیں، آپ کے اپنے بھروسے، یعنی اللہ پاک آپ کے بھروسے، ایسا بھروسہ ہر لمحے آپ یاد آئے، ہر موقع پر آپ یاد آئے، ہر عمل میں آپ یاد آئے، ہر تدبیر میں آپ یاد آئے، ہر مشورے میں یاد آئے، مشوروں کی خیانت سے لوٹ لیا، مشوروں سے پہلے مشورہ اے اللہ ہمارے لباس میں آ کر لوٹا، اس لیے ہم دھوکہ کھا گئے، اللہ ہم دھوکہ کھا گئے۔ لیکن اگر دھوکہ کرنے والا آپ سے معافی مانگے تو کیا آپ معاف نہیں کرتے؟ پہلا عمل معافی کا دھوکہ کھانے والوں کے ساتھ ہوا، اے اللہ آدم علیہ السلام کو جنت میں شیطان نے دھوکہ دیا اور آپ کے نام کے ساتھ دھوکہ دیا، اے اللہ کا دین کا کام ہو، اس میں کوئی دھوکے باز آ جائے اور دھوکے کی باتیں دے دے اور ہم دھوکہ کھا جائے تو نتیجہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ اے اللہ ایسے تمام دھوکوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت کریں، ایسے تمام مواقع کے حق آخرت کے ساتھ سمجھا دیجیے، حق سمجھا دیجیے، حق پہ چلا دیجیے، حق پہ جما دیجیے، حق کاموں کے لیے قبول فرما دیجیے، حق کاموں کی حفاظت کے لیے قبول فرما دیجیے، ہر حق کاموں کی نصرتوں کے لیے قبول فرما لیجیے، حق کاموں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے قبول فرما لیجیے، اہل حق کے ساتھ حشر فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے والے امت کے متعلق، اپنے متعلق، دین کے متعلق، پوری شریعت کے متعلق، شریعت کے ہر ایک ایک شعبے کے متعلق آپ سے بہت کچھ مانگا ہے، اللہ ہم سب کو بن مانگے دے دیجیے، ہمیں ایسی صفات سے آراستہ فرما دیجیے کہ ہماری زندگی آپ کی پسند کی بن جائے، ہم آپ کے پسند کے بن جائیں، بے دینی کے ساتھ آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، نافرمانی کے ساتھ آپ کسی کو پسند نہیں فرماتے، اے اللہ یہ راستے میں نکل کر ہمیں وہ جذبات ہمارے بنا دیجیے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک ہر عمل کی شریعت پوچھ کر عمل کرنے والے بنے۔ ہمارے اکابر یہی چاہتے ہیں کہ کام اس نہج پر آ جائے، اللہ بوڑھے ہو رہے ہیں، بال سفید ہو گئے، اب انہیں بستر پر آرام کرنا چاہیے، ان کے کچھ خدام ہوتے، بیٹا خادم ہوتا، کوئی خادم ہوتا، بیمار ہیں، دوائیاں ہیں، موسم سوٹ نہیں کرتا، سفر ان کے بس کی بات نہیں ہے، اتنے سارے آزار ہیں مگر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں، حق سمجھ لو دھوکے میں نہ آؤ، حق سمجھ لو دھوکے میں نہ آؤ۔
اصول یہ رہا کچھ جلدی سمجھ جائیں گے، کچھ دیر میں سمجھیں گے، یہی ہوتا رہا ہے. سمجھنے میں تو ویسے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے. کچھ تو سمجھ گئے ہیں، بہت سے تذبذب کا شکار ہے، بہت سے سمجھنا چاہتے ہیں. آپ ہی سمجھا دیجیے، آپ ہی سے سمجھا دیجیے، سمجھا دیجیے، اللہ آپ سمجھا دیجیے. اللہ کوئی بڑا کاروباری باپ اپنے بیٹے کو اگر اپنے کاروبار پر بیٹھا کر چلا جائے کہ بیٹا میں امریکہ جا رہا ہوں، اگلے ہفتے واپس آؤں گا، جب تک تو یہ کام سنبھال لے. بیٹا نیا اسے کام سمجھ میں نہیں آتا، وہ روز فون لگا کر امریکہ سے اپنے باپ سے کام پوچھتا ہے کہ یہ کام کیسے کروں. اس کا باپ وہاں سے بیٹھ کر رہبری کرتا ہے. اللہ کاروباری بیٹا اپنے باپ سے دنیا کے لیے رہبری چاہتا ہو تو باپ کر دیتا ہے، دن میں کئی بار کرتا ہے، بہت دور ہوتا ہے وہاں سے کر دیتا ہے. اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے خالق و مالک، ہم تربیت کے محتاج ہیں، ایک لمحے کے محتاج ہیں. ہماری تربیت آپ نے سے فرما دیجیے، ہمارے بڑوں کو بھی اپنی پسند کا بنا دیجیے، ان کے اخلاق کی برکت سے ہم سب کو قبول فرمائے. اور یہ جو اجتماع ہو رہا ہے اے اللہ، ان مخلصین کی جماعت جو پھاوڑے چلا رہی ہے، کھانے کی چھٹی کر کے گھر جاتے ہیں، بیوی کھانا کھلا دیتی، اسی بھایا میں ان کا گھر ہے. ماں کہتی ہے بیٹا تھوڑا آرام کر لے، تجھے رات کو بہت دیر تک کام کیا. یہ نوجوان کہتے ہیں اپنی وقت بہت کم تیاری کرنا چاہتا، یہ کس کے لیے کر؟ یہ سب مخلصین نہیں تو کون ہے؟ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والی جماعت کس کے لیے بنتی ہے؟ روٹے رب کو منانے کے لیے. اگر آپ راضی ہو گئے تو پھر کسی کی ناراضگی ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے. آپ ان چھوٹی موٹی محنتوں سے راضی ہیں اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لیجیے. اور بھی اجتماع ہے اور مشورے ہیں، ابھی پھر بڑے آ رہے مشورہ کرنے، اس مشورے میں خیر ڈال دیجیے. اور مشورے کا وہ دھوکہ، مشورے سے پہلے مشورہ، اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے اے اللہ کام کو پاک فرما دیجیے، مشوروں کو پاک فرما دیجیے. پھر اکابر سے دور، ان کے فیصلے کے بعد، مشورے کے بعد تذکرہ بڑوں سے اعتماد اٹھاتا ہے. پھر یہ ایسے لوگ گھسے جنہوں نے تذکرے کر کے بڑوں سے اعتماد اٹھا دیا. ہمیں تو اپنے بڑوں پر ایسے ہی اعتماد جیسا آپ کو پسند ہے عطا فرما دیجیے. اللہ شبہ کے ساتھ کام نہیں چلا سکتا، یقین عطا فرما دیجیے، ہر شعبے کا یقین عطا فرما دیجیے. کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، یہ ہمیں روئے روئے میں اتار دیجیے، ہمارے روئے روئے میں اتار دیجیے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ پاکیزہ زندگی جسے دیکھ کر لوگ ایمان لائیں، بغیر دعوت کے بھی لوگ ایمان میں داخل ہوتے رہے، پچھلی صدیوں کا تجربہ ہے یہ. اے اللہ ہمیں تو سمجھانا سکھائیے. اے اللہ غیروں کے پاس جائے، ان سے کہے اللہ کو پہچانو، اللہ کے نبی کو پہچانو. اپنوں کے درمیان میں ہے تو کہیں اللہ کی مانو، اللہ کی مانو اور نبی کی مانو. اے اللہ ہمارے ساتھی نے جملہ اتنا اچھا کہہ دیا ہے جو دل میں گھر کر رہا ہے. اے اللہ ہمارے ہر ساتھی کے دل میں گھر کر دیجیے. اے اللہ بھلی بات کہیں بھی کسی شعبے میں کہیں سے مل جائے، لینے والا بنائیے. امت کی صفات ہے، امت کی تمام ظاہری باطنی صفات سے ہم کو اور پوری امت کو آراستہ فرما دیجیے. اللہ دل کی کجی، ریاکاری، بے دینی، خود نمائی، خود ستائی، بدبینی، اللہ جتنے امراض ہیں سب سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے. اور پوری امت کی بے دینی کو دین سے بدل دیجیے، ہدایت کو چلا دیجیے، ہدایت کی ہوا کو چلا دیجیے، ہدایت کے اسباب کو چلا دیجیے اور سارے عالم میں ہدایت پھیلا دیجیے. ہم سب کو اس میں پورا حصہ فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو اس میں پورا حصہ فرما دیجیے، ہم سب کو پورا اس میں حصہ فرما دیجیے. اللہ مکاتب، مدارس، خانقاہیں، جماعتیں، جمعیتیں، جہاں اللہ دین کا کام کسی انداز سے کوئی بھی کر رہا ہو، سب کو اخلاص عطا فرما دیجیے. اور امت کے دوسرے بہت سارے شعبے ہیں جس کی منتشر فکریں لے کر لوگ منتشر ہیں،
ان کو جمع کر دیجیے اور ہر فکر والے کا ایک نیا رنگ دکھا کر ایسا جو شریعت کے تابع ہو اور ایک ایسی نئی فضا جس کی امت کو بڑی ضرورت ہو، مثلا اسکول ہے، اسپتال ہے اور ایسے بہت سارے شعبے ہیں جہاں پوری دینداری کے ساتھ، پوری دینداری کے ماحول میں امت میں محنت کرنے والے، جذبات والے جہاں جہاں ان کو جمع کر دیجیے، ان کے اوقات کو بھی دعوت کی محنت میں لگا کر، اس بے دینی کو دین سے بدلنے کی محنت میں لگا کر ان کے اندر بھی امت کا وہ غم دیجیے جس کو حقیقی غم کہتے ہیں۔ اللہ زبان تک یہ آیا ہے، اللہ دل تک اتار دیجیے، زبان تک آیا ہے، دل تک اتار دیجیے۔ اے اللہ ہم کو اپنا بنا لیجیے، اپنی پسند کے کاموں میں لگا دیجیے، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کے، اعمال کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو جہاں جہاں ہے، اے اللہ اس کی جو جو ضرورتیں ہیں آپ اپنی مدد نصرت کر کے اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے۔ ضرورتیں پوری ہوں، آپ کے تعلق میں اضافہ ہو۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ ضرورتیں پوری ہوں اور اس میں اپنی صلاحیت کا اور اپنی خوبی نظر آنے کا جو شیطان کا بڑا جال ہے اس میں گرفتار ہو جائیں۔ اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے۔ اے اللہ اس کا یقین اتار دیجیے، اچھی نماز دیجیے، اللہ اچھی نماز دے دیجیے، اللہ وہ نماز جو آپ کو پسند ہے دے دیجیے۔ برسوں سے نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک، کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہے جو حائل ہو جاتا ہے، اب ہمیں سجدے میں بھی یاد نہیں آتی۔ اے اللہ نماز بنا دیجیے، نماز بنا دیجیے، اے اللہ علم نافع نصیب فرما دیجیے، گمراہ کرنے والے علم سے حفاظت فرما دیجیے، آنکھ کھلنے سے لے کے بستر پر جانے تک کا ذاکر بنا دیجیے۔ اس میں اے اللہ معاشرے میں جینا ہے، ہر چھوٹے پر ویسی نگاہ، ویسی شفقتیں جو اپنا ہو یا پرایا، اور ہر بڑا اپنا ہو یا پرایا جس کے ساتھ جیسا سلوک کرنا آپ کو پسند ہے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اخلاص کی وہ دولت جو اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا بنا لیجیے، لایانی سے حفاظت فرما دیجیے، ہر گناہ سے بچا دیجیے، ہر خیر خود کی طرف طبیعت چلا کر وقت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور سب اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ اکمل ایمان پر خاتمہ فرما کر جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو پوری امت کے حق میں قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔